آج ہم آپ کو جرائم کے کچھ واقعات پر نظر ڈالتے ہوئے ہمارے چینل کے ذریعے سے بتانا چاہیں گے کہ آئے دن شہر حیدرآباد کے اندر کرائم پر کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ ہر وقت نئے نئے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد جسے ایک زمانے میں کرفیو کلچر کہا جاتا تھا حیدرآباد میں، اس وقت شہر کرائم کلچر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر دن جب اخبارات کھولتے ہیں یا ہر دن ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو قتل عام جاری ہے شہر کے اندر، عصمت ریزی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈرگز اور گانجے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، باپ کا قتل بیٹے کے ہاتھوں ہو رہا ہے، بیٹے کا قتل باپ کے ہاتھوں ہو رہا ہے، بھائی کا بھائی کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے، ماں کا اپنی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ ایسی آیا، دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عاشق سے شادی کی خاطر 3 معصوم بچوں کا خاتون نے قتل کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے شوہر کو ہلاک کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ ناجائز تعلقات، غیر فطری تعلقات شہر کے اندر اتنے بڑھ رہے ہیں کہ اپنے خون کو، اپنے اولاد کو، اپنے لکھتے جگر کو بھی قتل کرنے سے قاصر نہیں ہے۔ کہیں مرد، کہیں باپ اپنے بچوں کو، بیوی کو قتل کر رہا ہے اپنی معشوقہ کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، تو کہیں بیوی اپنے بچوں اور شوہر کو قتل کر رہی ہے۔ تو یہ واقعات کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اس طریقے کے قتل کے واقعات شہر کے اندر کیوں ہو رہے ہیں؟ نوجوانوں کا قتل ہو رہا ہے، ہر دن کم سے کم 1 یا 2-3 کے قتل برابر سننے میں آتے ہیں۔ عثمانیہ دواخانے کا آپ دورہ کیجئے، وہاں پر آپ کو قتل کے واردات آئیں گے، اٹمپٹ ٹو مرڈر کے کیسز آئیں گے، یا شدید حملہ ہونے کے بعد زخمیوں کے کیسز آئیں گے۔ جب اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، دیکھا جا رہا ہے، تو اس کے کچھ ردات کچھ جو ہے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے۔ شہر میں بیرونی افراد کا داخلہ زیادہ ہو چکا ہے، جیسا کہ بہار ہے، اتر پردیش ہے، مہاراشٹرا ہے، گجرات ہے، مدھیہ پردیش ہے، اڑیسہ ہے۔ ان علاقوں سے لوگوں کا شہر میں آمد و رفت بڑھ گیا ہے۔ گانجا کی سپلائی، ڈرگز کی سپلائی شہر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے، اور کرائم کلچر میں یہ لوگ کافی حد تک آگے نکل جا رہے ہیں۔ ہائر کر کے بلایا جا رہا ہے، مارنے کے بعد یہ لوگ اپنے اسٹیٹس کو فرار ہو جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم جا کے دیکھیں گے تو جنسی معاملات کے واقعات جو ہے، پروسٹیٹیوٹس کا کاروبار شہر میں بڑھ رہا ہے، حقہ پارلر کے اندر جو ہے بےہودگی کی جا رہی ہے۔ ایک بیرونی ملک سے آئی ہوئی خاتون کا کار کے اندر، جرمنی سے آئی ہوئی خاتون کا عصمت ریزی کی گئی ہے، یعنی کہ کیب جیسی کاریں بھی اس وقت شہر کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔ پہلے آٹو محفوظ نہیں تھے، اب کیب ڈرائیورز محفوظ نہیں ہے۔ جب ہم کیب ڈرائیور سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو کلکتہ، اتر پردیش، فیروز آباد، بہار یا پھر دوسرے علاقوں کا، مدھیہ پردیش، ان علاقوں کے نام لیتے ہیں کہ وہ وہاں سے یہاں پر آ کر کام کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں اور پھر فرار ہو جاتے ہیں۔ مانگنے والوں کو آپ دیکھیں گے تو تقریباً پورے بیرونی علاقوں سے آئے ہوئے ہیں۔ تجارت کے اندر بھی وہی حال ہے، مکانات کی خرید و فروخت میں بھی انہی کا راج ہے۔ حیدرآباد کے اندر کافی حد تک بیرونی افراد کا قبضہ بڑھتے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کرائم فروخت ہو رہا ہے، اور جو ہے کرائم کلچر بڑھ رہا ہے۔ آئے دن واقعات پیش آ رہے ہیں۔ سائبر آباد، حیدرآباد اور رچا کنڈا کے کمشنر آف پولیس کیا کر رہے ہیں، ان کا مخبر نیٹ ورک کیا کام کر رہا ہے؟ آخر سی وی آنند صاحب کو بہترین کمشنر آف پولیس مانا جاتا ہے، انہیں حیدرآباد کی پلس کا بڑا اچھا جو ہے انوبھو ہے، انہیں بڑا اس کا اوپر جو ہے عبور حاصل ہے کہ حیدرآباد کی نفس کو جانتے ہیں، کرائم کنٹرول کو جانتے ہیں، حیدرآباد کے عوام کی فطرت کو جانتے ہیں، اردو بہترین بولتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حیدرآباد اور سائبر آباد رچا کونڈا کے اندر آئے دن یہ واقعات بڑے حد تک ہو رہے ہیں۔ تو وہیں پر سائبر کرائم میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اے ٹی ایم مشینز لوٹے جا رہے ہیں، تو کہیں آن لائن ٹرانزیکشنز کے طور پر پیسہ لوٹا جا رہا ہے۔ اور رمضان میں بھی اسی طریقے کے واقعات ہوئے، بوٹک کی جانب سے آن لائن ٹرانزیکشنز کے نام پر جو ہے وہ بھی لوٹا گیا ہے۔ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بوٹکس کے نام پر جو خواتین، گھر بیٹھے خواتین کے نام سے جو پیسے وصول کیے گئے ہیں اور انہیں مال سپلائی نہیں کیا گیا ہے، آن لائن شاپنگ کے نام پر جس طرح سے لوٹ ملاٹ چل رہی ہے، ہم اس کا ایپیسوڈ آپ کو اپنے نیکسٹ چاہے اس میں بتائیں گے۔ ابھی فی الحال ہم کرائم پر ہم توجہ محسوس کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ بونس اور کمیشن کا جھانسا دیتے ہوئے نوجوان سے سائبر دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ یہی جو ہے 30 سال متاثر نوجوان ہے، اس میں ٹیلی گرام کے ذریعے اور جو ہے
टेलीग्राम चैनल के जरिए इसको लूटा गया है। इस तरीके के जो वाकयात शहर के अंदर पैदा हो रहे हैं, इसमें होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास है उधर, और उसके अलावा पुलिस मुकम्मल तरीके से अपनी नाकामी दिखा रही है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से सफाया क्राइम का नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, और क्राइम कल्चर हैदराबाद में बढ़ते जा रहा है। अमन हैदराबाद का मुतासिर हो रहा है, जान और माल की हिफाजत नहीं है, खवातीन महफूज नहीं है हैदराबाद के अंदर। कांग्रेस हुकूमत के दौर में कर्फ्यू तो नहीं हो रहा, लेकिन कर्फ्यू कल्चर नहीं है, लेकिन क्राइम कल्चर बड़ी हद तक फैल रहा है। इसके ऊपर काबू पाने की जरूरत है, वरना आम आदमी, आम खवातीन शहर में रात देर गए तक निकलना दुश्वार कुन नजर आ रहा है। नोएडा जैसे, दिल्ली जैसे शहर के उसमें हैदराबाद तब्दील होता आ रहा है।